نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں مختلف قسم کی ضروریات رکھی ہیں۔ جہاں کھانے پینے اور سونے جاگنے کی ضروریات ہے، اسی طریقے سے جنسی خواہش یہ بھی اس کا فطری ایک عمل ہے، اور شریعت نے اس کے لیے دائرہ کار متعین کیا ہوا ہے نکاح کے ذریعے۔ میاں بیوی جب آپس میں رشتہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی تسکین، ایک دوسرے کو سکون پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ عورت کی جتنی خواہش ہو اس کے مطابق مرد کو اس کی ضرورت پوری کرنا فرض ہے، اسی طرح مرد کی جتنی خواہش ہو عورت کو اتنی خواہش اس کی پوری کرنا فرض ہے۔ یہ ضرورت کا تعین اس سے ہوگا کہ ایک آدمی کس طرح کے ماحول میں ہے، کس طرح کے اس کے حالات ہیں۔ شادی کے ابتدائی زمانے میں تو دونوں کی چونکہ ضرورت ہوتی ہے اور وہ کچھ عرصے تک بہت اطمینان سے چلتے رہتے ہیں بغیر کسی شکایت اور مسائل کے، لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے، شادی کے 10-12 سال، 5 7 8 سال، 10-15 سال کے بعد رفتہ رفتہ عورتوں میں یہ خواہش کم ہوتی جاتی ہے۔ جو عورت کی عمر بڑھتی ہے بچوں کے بعد خاص طور سے، اس میں طبعی طور پر یہ خواہش کم ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک تو معاشرتی بہت سارے عوامل ہیں جو وجہ بنتی ہیں، اور کچھ فزیولوجیکل بھی، اور طبعی طور پر عورت مردوں کے مقابلے میں چونکہ بہت زیادہ اس کا ایکسپوجر نہیں ہوتا، باہر جانا گھومنا، یہ اللہ نے مزاج رکھا ہے، اور عورتیں اس معاملے میں زیادہ محتاط بھی واقع ہوئی ہیں، اور فطری طور پر ان میں حیا کا جذبہ غالب ہوتا ہے، اس لیے ان کا ذوق اس میں کفایت کا زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں۔ ظاہری بات ہے یہ ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں، بہت سی خواتین ایسی ہوں گی کہ جن کی خواہش ان کے شوہروں سے زیادہ ہوتی ہو، لیکن یہ نورم نہیں ہے۔ نورم یہی ہے کہ مردوں کو زیادہ خواہش ہوتی ہے عورتوں کے مقابلے میں، شہوت یا جنسی خواہش۔ اب کبھی اگر ان کا میلان کم بھی نظر آئے عورت کی طرف تو اس کی عموماً وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپس میں دل جڑے ہوئے نہیں ہیں، کچھ ناراضیاں ہیں، یا عورت اپنے آپ کو بنا سنوار کے نہیں رکھتی تو مرد اس کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے وہ اپنی ناراضی کا اظہار کر رہا ہے، یا اس کی اس ضرورت کو آپ کی کسی رویے نے دبا دیا ہے۔ مردوں کی یہ ضرورت پوری کرنا عورتوں کی ذمہ داری ہے، جس طرح عرض کیا، اور اسی لیے حدیث میں وہ بات آپ نے پڑھی سنی ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بلائے اور وہ نہ آئے اور کوئی شرعی وجہ نہ ہو، اور شرعی وجہ یہ ہے کہ عورت یا تو خاص دنوں میں ہو، حیض و نفاس کا زمانہ چل رہا ہو، نفاس ہے یا حیض ہے، یا بیمار ہے اور متحمل نہیں ہے اس وقت، ایسے کسی کام کے لیے شدید بیماری میں ہے، یا یہ کہ مرد کو شہوت کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ ہمہ وقت انہی کاموں میں لگا رہتا ہے۔ اس کا تعین کیسے کیا جائے؟ بس ہمارے زمانے میں عام حالات یہی ہیں کہ ہفتے میں 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ مرد اور عورت کی ضرورت اگر پوری ہو جائے تو مردوں کے لیے وہ کفایت کر جاتی ہے۔ خواتین کے لیے کئی ہفتے بھی اس سے اگر وہ متمتع نہ ہو تو انہیں فرق زیادہ نہیں پڑتا عموماً۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں مردوں اور عورتوں کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ جو ان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اس کو پورا کریں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے صبح اٹھ کے ناشتہ بنانے کا دل نہیں چاہتا لیکن بناتی ہے، رات کا کھانا کچھ مہمان آ گئے نہیں بنانے کا دل چاہ رہا لیکن بناتی ہے، کبھی طبیعت بہت اچھی نہیں ہے لیکن فاقے نہیں کر سکتے، کھانا کھانا ہے۔ جس طرح کھانا بنانے میں باوجود اس کے کہ دل نہیں چاہتا یہ کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ضرورت ہے
اس کو عموماً ہمارے ہاں چونکہ ایک درجے میں برا، اس طرح تو نہیں کہ وہ غیر شرعی سمجھتے ہوں، لیکن یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جنسی تقاضا ہونا یہ مردوں کی خرابی ہے، یا اگر عورت میں یہ ہے جذبہ تو یہ خرابی ہے۔ یہ خرابی نہیں ہے، یہ فطری جذبہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رکھا اسی لیے تاکہ افزائش نسل ہو اور آپس میں ایک دوسرے کا تعلق بڑھتا چلا جائے۔ ورنہ کوئی شخص کیوں اپنے لیے، اگر اس کے پاس اولاد کا چام نہ ہو، اس کی طرف اس کا میلان نہ ہو، وہ اولاد نہ چاہتا ہو، یا عورت کی طرف اس کو جنسی میلان نہ ہو، تو وہ کیوں ایک عورت کو گھر میں رکھے اور اس پر خرچہ کرے؟ اسی طرح ایک عورت کیوں اپنی زندگی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، بھائی بہن ماں باپ کو چھوڑ کر ایک شخص کے ساتھ گزارے اور اس کی کڑوی کسیلی بھی سنے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے ساتھ رہے، اس کے بچوں کو پالے بھی، اور پھر بھی تو یہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باہم انسانوں کو جوڑا ہے اس رشتے سے، اس محبت سے، اس تعلق سے۔ تو اس لیے اس کو پہلی بات تو یہ کہ اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ کسی مرد کی اگر یہ ضرورت ہے یا عورت کی یہ ضرورت ہے تو یہ کوئی برائی ہے یا غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی باہر ایسی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور اس پہ شہوت کا غلبہ ہو جائے یا خیال آئے تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس چلا جائے گھر آ کے، تاکہ اپنی ضرورت کو یہاں پوری کر کے اپنے ذہن کو نارملائز کر لے، وہ ہارمونز کا جو بیلنس ہے جسم میں وہ ٹھیک ہو جائے۔ عموماً مردوں کی یہ تسکین عورتیں نہیں کر پاتی۔ ہمارے ہاں عورتوں کا ایک بہت بڑا فیلئر یہ ہے کہ وہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد اپنے مردوں کے لیے ان کی جنسی تسکین کا ذریعہ نہیں رہتی۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ طبعی طور پر یہ چاہتی نہیں ہے، ان کے ارمان پورے ہو چکے، دو تین بچے ہو گئے، تو اب وہ شرما شرمی بھی ان کو محسوس ہوتی ہے کہ اب اس بڑھاپے میں ہم یہ کیا کام کریں، یا عمر ہماری اتنی ہو گئی، اب کیا ان چکروں میں پڑے رہنا۔ اور چونکہ ان کا فطری طور پر تقاضا کم ہوتا ہے تو وہ اس سے گزر چکی ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ اگر بانجھ ہو گئی تو پھر تو بالکل ہی معاملہ ختم۔ پھر یہ کہ ان کو کچھ فزیولوجیکلی بھی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ڈرائنس ہو جاتی ہے اس خاص مقام پر۔ تو اس کے لیے عموماً ظاہری بات ہے اگر ان کو یہ قربانی دینی پڑے، جو حالانکہ قربانی نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے ان پر، اور اس کے بغیر ان کے لیے آخرت میں بہت مواخذہ ہونے کا اندیشہ ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کی ضرورت پوری نہ کریں۔ تو شوہروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ میری بیوی کے مسائل ہیں، میں ان کو ایڈریس کروں، اپنے آپ کو اس کے لیے خوشنما بناؤں، اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس کو بھی کسی طرح سے بہلاؤں، سمجھاؤں، پھسلاؤں، وہ نخرے کرے تو بھی مناؤں، میں بھی عورتوں کی طرح وہ نخرے کرے تو نخرے نہ کرنے لگ جاؤں، بلکہ اچھی طرح سے اس پر محنت کروں، پھر وہ کچھ تقاضے کرے تو اس کو پورا کروں، اس کو ہدیے لا کے دوں، اس کی پسند کی کچھ چیزیں کروں۔ تو میں تو ان میں سے کچھ نہ کروں اور امید کروں کہ میری بیوی جو ہے وہ سب کچھ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے دونوں طرف سے یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، دوسروں کو سمجھنا چاہیے کہ میں کس طرح ان کو راضی رکھوں، خوش رکھوں۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو راضی رکھے، اور عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو راضی رکھے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے آخرت میں مواخذے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اپنی ذمہ داریاں جو پوری نہیں کرتے، حقوق العباد، اکثر لوگوں کو جب حقوق العباد کا خیال آتا ہے تو سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ اماں کی خدمت کم کی تھی، ابا کی کم کی ہے، شادی کے بعد موقع نہیں مل پاتا۔ وہ بہت اہم ہے یقیناً، لیکن اماں کی، ابا کی خدمت تو الحمدللہ ذہن میں بھی ہوتی ہے، اور اس کے نہ ہونے کا افسوس اور غم بھی ہوتا ہے، اس پہ توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو حقوق میں کوتاہی ہوتی ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق میں کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہیں پر احساس بھی نہیں ہوتا۔ دعا تو بہت دور کی بات ہے، بس دعائیں کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، برا بھلا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، اپنے شوہر کی بیوی غیبت کر رہی ہے، بیوی شوہر کی کر رہی ہے، اپنے دوستوں میں، گھر والوں میں، اور یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا وبال بنے گی چیزیں۔ جس کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو صبح شام آپ کے لیے
قربانی دے رہا ہے اور آپ اس کے لیے قربانی دے رہی ہیں جو نظر نہیں آ رہا آپ کو. وہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ جب نفرت ہو اور دلوں میں اس طرح کی وسعت نہ ہو, نفرت ظاہری نہ بھی ہو لیکن دل میں وہ ایسی قدر بھی نہ ہو, بس اب لگے ہوئے ریل کے دو پٹریوں کی طرح کے ادھر و ادھر ہیں, بس ساتھ چل رہے ہیں مجبوری میں بچوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, لیکن آپس میں ایسا کوئی قلبی تعلق نہیں رہا. اگر قلبی تعلق ہوتا تو اپنی جان پر کھیل کے دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کی عموماً وجوہات ہوتی ہیں. اتنے عرصے میں ایک دوسرے کی کوتاہیاں, کمزوریاں, رویے دیکھ لیے ہوتے ہیں تو بس وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے حقوق چھیننے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. ہم دوسرے کی ضرورت کو سمجھیں, شوہر بیوی کی ضرورت کو سمجھے, بیوی شوہر کی ضرورت کو سمجھے, جانے کہ میرے شوہر کی اس وقت یہ ضرورت ہے, وہ بیچارہ بلا رہا ہے, ہفتہ ہو گیا, 10 دن ہو گئے, مہینہ ہو گیا, وہ اگر میں اس کی ضرورت پوری نہیں کروں جو حلال طریقہ ہے تو وہ حرام کاری میں لگے گا, اس کا ذریعہ میں بنوں گی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ پر ایک فرض تھا, ویسے ہی اس کو جب بھی بلاتا مجھے جانا چاہیے تھا, اگر کوئی شرعی وجہ نہ ہوتی تو میں ویسے گناہ گار ہوں گی. لیکن چلو میرا جب دل نہیں چاہتا تو جب وہ بلائے تو اس میں بھی تھوڑا سا گیپ ویپ کر کے منا لوں, میں اس کو کہوں کہ پلیز آج نہیں, آج میرا ارادہ نہیں ہے, یوں کوئی بھی وجہ بنا کے اس کو منا لوں. وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے آج نہیں, چلو پھر کل, چلو پھر اگلے ہفتے, یہ جو بھی. تو میں اس کو پیار محبت سے ہنسی مذاق میں منا لوں تو بھی ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. لیکن نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, دفعہ ہو بھاڑ میں جا, میرے قریب مت آنا, ورنہ پولیس کو کال کر دوں گا. آج کل تو یہ بھی ایک نیا سلسلہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلق میں اگر ذرا سی بھی سختی ہو یا ڈیمانڈ بڑھا دی جائے تو اس کو ریپ کہتے ہیں ہمارے مغرب میں, میاں بیوی کے درمیان بھی زبردستی کرنے کو. کیسی عجیب بات ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے, جو آپ کی ضرورت ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے, یعنی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے مرد کی عورت کے لیے کہ وہ اس پہ خرچ کرے اور اس کی ضرورت پوری کرے, اور عورت کی اس کے گھر کی حفاظت کرے اور اس کی ضرورت پوری کرے. جبھی تو وہ ایک دوسرے کا لباس ہے, ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں, ایک دوسرے کو سکون پہنچاتے ہیں, سردی گرمی تکلیف پریشانی سے بچاتے ہیں. اور ہم یہ کام ہی نہ کر رہے ہوں اور یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے معاملہ بہت اچھا ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ تو اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنا, یہ بہت زیادہ سوچنا چاہیے. تو مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ سمجھیں کہ عورتوں کو اس حوالے سے جو تکلیف پریشانی ہوتی ہے اس کی بات کو سمجھیں کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے یا اس کا ارادہ نہیں ہے, تو اس کو تھوڑا ٹائم دیں, اس کو منائیں اور جو ایشو ہے اس کو سمجھائیں. ایک خاتون کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں جو اس کام میں لگی ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ بعض خواتین تو یہ سمجھتی ہیں کہ اتنی بڑی عمر میں یہ سب کرنا تو بہت ہی گندی باتیں ہیں, مجھے بہت اندر سے گھن آتی ہے. اب ظاہری بات ہے یہ ان کا غلط کانسیپٹ ہے, یہ نہ گھن کی چیز ہے نہ یہ کوئی بری چیز ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور ان کی ازواج سے زیادہ کسی درجے میں متقی ہو سکتی ہیں؟ ظاہری باتیں نہیں ہو سکتی. حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ بانجھ بھی تھیں اور بہت عمر میں بھی پہنچ چکی تھیں. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 80-90 کے قریب تو میاں ہو چکے تھے, تب ان کے یہاں اولاد ہوئی اللہ کے حکم سے. حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد ہوئی جب وہ 90 سے اوپر تھے. پہلے اسماعیل ہوئے, پھر بعد میں اسحاق ہوئے. ان کی بیویاں بڑی بڑی عمروں کی تھیں, بانجھ اور بہت ساری عمریں گزر چکی تھیں. تو کیا ہم آپ ان سے زیادہ پاک صاف ہیں کہ ہمیں اس کام کے تصور سے 40-50 کے اگر ہو گئے ہیں تو عجیب لگنے لگے, نہیں یہ کیا کام ہے, ہم نہیں کرتے, برا لگتا ہے, اچھا نہیں لگتا, بچے بھی ہیں بلکہ پوتے نواسے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. اس سے کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کا. اس لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے, مرد کو بھی اور عورت کو بھی. یہ ایسا ہی ہے کہ مرد کبھی بڑھاپے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب 70 سال کا ہو گیا ہوں, میں کہاں سے کماؤں, کمانے کا میرے پاس کچھ آسرا نہیں ہے, تو تمہارے کھانے کا میں بندوبست نہیں کر سکتا, تم فاقے کرو, اب میری ذمہ داری نہیں رہی. نہیں, مرد 90 کا بھی ہو جائے گا تب بھی اسی کی ذمہ داری رہے گی عورت کو کھلانا. ہاں ظاہری بات اس کی اولاد ہے, وہ پورا سسٹم سنبھال لیتی ہے, یا اس نے کچھ پیسے پس انداز کر لیے, اس سے وہ بندوبست کر لیتا ہے, تو ٹھیک ہے, وہ ذمہ فارغ ہو جائے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذمہ داری اس کی نہیں رہی. جب تک کہ وہ مکلف ہے, جب تک کہ وہ ڈیمنٹڈ نہ ہو جائے, جب تک کہ وہ ہوش و حواس میں رہے,
اسی کی ذمہ داری رہے گی بیوی کی کفالت کرنا. شریعت کا یہ نظام ہے، تو اس نظام کو ہم توڑ نہیں سکتے، خراب نہیں کر سکتے. ایسا کریں گے تو فساد پھیلے گا. تو عورت کی مجبوری کو سمجھنا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیوں ایسا ہو رہی ہے. پہلے تو ایک اس کا ذہن بنایا جائے، اس کو سمجھایا جائے شرعاً یہ ایسا ہے، یہ ضرورت ہے، یہ کوئی بدماشی اور عیاشی اور مکاری اور ڈرامے اور تفریح نہیں ہے. اور مرد بھی یہ خیال رکھے کہ اپنی شہوت کو اس طور پر قابو رکھے کہ وہ باہر بدنگاہی سے بھی بچے. جو نظریں پڑتی ہیں اس کو جب غض بصر کا حکم دیا گیا ہے، گھر آئے تو ایسی چیزوں میں نہ انوالو ہو کہ جس سے اس کی شہوت بھڑکے اور یہ روزانہ کی کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے، ہفتے 2 ہفتے میں، مہینے میں 1 آدھ دفعہ. ٹھیک ہے، اپنی ایک ترتیب بنائے، ایک مزاج بنائے، ایک کانٹریکٹ کرے بیوی سے. کبھی میری اتنی ضرورت مجھے ایوریج لگتی ہے، تو جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں بتاؤں گا، لیکن یہ کہ تم ذرا سا اس میں میرے ساتھ کوآپریٹ کرو. اور آپ بھی اس کے ساتھ رعایت کیجیے پورے طریقے سے کہ جب بالکل زیادہ شدید تقاضا ہو اس وقت ہی جائیں. یہ نہیں کہ ہر وقت ہی ایک تقاضا بنایا ہے اور چلے جا رہے ہیں. اور اس میں کوشش کریں کہ لوبریکنٹس یوز کریں، خود بھی یوز کریں اور بیگم صاحبہ کے لیے بھی انتظام کریں، تاکہ تکلیف، پریشانی، مشکلات نہ ہو. اریٹیشن رگڑ وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو، بہت کامن ہے. اور اب اگر اس کی عمر زیادہ ہو گئی اور ہڈیوں میں جان نہیں رہی ہے، درد وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے اور پوسچرز ہیں. ہر پوسچر جائز ہے، تو دوسرے طریقے اختیار کیجیے. اب تک نہیں آتا تھا وہ طریقہ اختیار کرنا، تو اب کر لیجیے. نئے پوسچرز سیکھیے، معلوم کیجیے. یعنی کمفرٹ پہنچانے کی کوشش کیجیے. خالی اپنا کام پورا کرنے کے نتیجے میں دوسرے کو تکلیف نہ دیجیے. اس سے ڈسکس کیجیے کہ اچھا تمہیں یہ سلسلہ اس طرح سے ٹھیک نہیں لگتا، چلو ایسے ٹرائی کر لیتے ہیں. یہ سب چیزیں بات چیت کرنے میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں. میاں بیوی کو اس میں بالکل بے تکلف ہو کے بات کرنا چاہیے. کوئی حیا کی بات نہیں ہے. اس طرح کی بات نہ کر کے پھر گناہوں کے خیال دل میں لانا اور شریعت کے خلاف مشت زنی وغیرہ میں لگنا یا بدکاری میں چلے جانا. بعض مرد اس چکر میں گھس جاتے ہیں، وہاں گندگیوں میں چلے جاتے ہیں، پورنوگرافی میں گھس جاتے ہیں، میسٹربیشن میں لگ جاتے ہیں. یہ ہے ساری بے حیائی اور بےہودگی، یہ ہے گناہ کی باتیں. اور اس کا سبب کون بن رہا ہے؟ بیوی. اگر وہ شوہر کو اپنی تسکین پوری طریقے سے حاصل نہیں ہونے کا موقع دیتی کہ شوہر اطمینان حاصل کر لے، سکون ہو جائے، اس لیے کہ یہ اس کی طرف اول تو بڑھتی نہیں ہے، یا وہ بیچارہ آئے تو اس کو دھکے دے دیتی ہے، اور جب مجبوری میں وہ زبردستی منا بھی لے تو بھی بس ایسے کہ جیسے وہ کسی گٹر میں اپنا کام پورا کر کے وہاں سے نکل آئے. عورت کو کوئی اس سے انٹرسٹ نہیں ہے، منہ ادھر کر کے وہ پڑی میں کسی نے جا بھائی تو اپنا کام کر اور نکل یہاں سے. یہ والا جب رویہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں فساد نہیں پھیلے گا تو اور کیا ہوگا. تو اس وقت وہ عورت بھی چونکہ اپنے شوہر کی تسکین نہیں کر رہی، اس کو تسلی نہیں پہنچا رہی، اپنی وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. اس کے علاوہ وہ بڑے باہر جو ہے بہت کام کرتی رہے، تقریریں بھی کرے اور دروس بھی دے، اور جتنے بھی وہ چیریٹی کے کام کر سکتی ہے، ٹیچنگ بھی کرتی رہے. ان میں سے کوئی کام اس کو جنت میں لے جانے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے فرائض پورے نہ کرے. ایک مرد اپنا فرض پورا نہ کرے اور نفلوں میں لگا رہے، اس کی فرض نماز نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نفل بالکل منہ پہ ماری جائیں گی، بیکار ہے. سارا دن وہ تہجد میں رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، اوابین چاش اشراق کی نوافل کا اس نے اہتمام بنایا ہوا، یہ نمازیں اس کی ہیں، اور فرض نمازیں مزے سے بھاگ جاتا ہے، فرض نہیں پڑھتا. کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ بس یہی کام ہے. جتنے ہم دینی کام کرتے ہیں، تسبیحات وغیرہ معمولات، اس میں بنیادی فرائض جو ہیں 5 وقت نماز، روزہ، رمضان آ گئے تو اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ ہے تو وہ ادا کرنا، حقوق بندوں کے جو وہ ادا کرنا. ان میں سب سے اہم حق اس کا شوہر کا ہے، وہ ادا نہیں کرتی، اس کے لیے تیاری نہیں کرتی، اس کے لیے اپنے آپ کو بناتی سنوارتی نہیں، اس نیت سے کہ میرے شوہر کو میری طرف توجہ ہو. یہ آج ہمارا پلان ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں گے، تو میں اس کے لیے آج نہا دھو کے تیار ہو کے اس کو باقاعدہ خوش کروں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو ہم سوچتے ہی نہیں کبھی. مصیبت لگتی ہے ہمیں جب بھی شوہر یہ تقاضا کر لے، بہانے ڈھونڈتے ہیں ہم کسی طرح جان چھوٹے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی وہ ذمہ داری جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں متعین فرمایا، ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں. یہ حقوق العباد میں سے ہے، جس کو ہم ادا نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. اسی طرح شوہر، بعض رشتوں میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر الٹا ہے بالکل ہی، ان کا دماغ ادھر ادھر الٹے پلٹے کاموں ہی میں لگا ہے، انہیں منفی ہی کام آتے ہیں. خالی وہ جنسی ضرورتیں بھی غیر فطری طریقے سے پورا کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے گندگی دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں الجھا لیا ہے کہ بس دماغ الٹا ہی رہتا ہے ان کا، نارمل طریقے سے کام کرتے نہیں ہیں. ان کے تقاضے، ان کی ڈیمانڈ الٹی ہیں، غلط ہیں، ناجائز اور حرام ہیں.
اتیان فی الدبر کرتے ہیں جو حرام ہے، اینل انٹرکورس. بعض کو بیماری ہو گئی ہے پورنوگرافی کی وجہ سے ایسی چیزیں کرنے کی اور ایسے عمل کرنے کی کہ جو انتہائی قبیح ہیں، ناجائز بھی ہیں، ناپسندیدہ بھی ہیں، اکرام کے بھی خلاف ہے. عورتوں کو ایسے یوز کرنا جیسے کہ وہ کوئی ایک کھلونا ہے جس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں جس طرح گھمائیں. ان سب چیزوں سے بہت بچنا چاہیے. اپنے آپ کو قابو میں بھی رکھنا چاہیے، تزکیہ بھی کرنا چاہیے، اور واقعتاً جب ضرورت ہو. ایک آدمی بھوکا ہے تو واقعتاً اس کو کھانا ملنا چاہیے، لیکن ایک آدمی کو بیماری ہو گئی ہے، دن میں 3 دفعہ کھانا کھا چکا ہے، پھر اس کو پھر بھوک لگتی ہے، تو پاگل ہے یہ. اس کو تو کوڑے پڑنے چاہیے 2-4 تاکہ اس کا دماغ صحیح ہو. اسی طرح صبح شام چلے جا رہے ہیں بیوی کے پاس، ہر وقت تقاضا ہے، ہر روز ہی بیمار بنے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ان کی ضرورت ہے، پھر تو بدکاری میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ذہن گندگی میں لگا رہتا ہے تو اس لیے سب خیالات ہوتے ہیں. یہ نارمل نہیں ہے. اپنے آپ کو چیک کروائے، ورنہ ہر وقت کھجلاتا رہے تو یہی ہوگا اور کیا ہوگا. تو اپنے آپ کو اعتدال میں رکھے اور فینٹیسیز سے باہر نکلے. فلمیں دیکھ دیکھ کے، گندگی دیکھ دیکھ کے ایسے خواب اور خیال میں رہتے ہیں کہ اس طرح سے اور اس طرح سے، یوں کیوں نہیں اور وہ کیوں، وہ ایسے تو ظاہر بات ہے اپنے آپ کو پاگل پنے میں ڈالیں گے تو اس کا کیا تقاضا کوئی پورا کر سکے گا. وہ تو کبھی بھی تسلی نہیں ہوگی. وہ تو صرف بدکاروں کے پاس ہی جا کے مسائل پورے ہو سکتے ہیں جو پیسے لے کے کام کریں. تو اپنے آپ کو اس دائرے سے نکال کے انسان بننا چاہیے. تو وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ عورت کے لیے بد دعا ہوتی ہے اگر شوہر بلائے، اور وہ ایسے مردوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کو صبح شام یہی کام آتا ہے اور کچھ نہیں آتا، جو نہ دین کے نہ دنیا کے، نکمے بالکل گھر میں پڑے ہوئے، کچھ کما کے لے آئے بس کافی ہے، نہ نمازوں کی طرف نہ دین کی طرف. ان کے لیے کچھ نہیں ہے. انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے معمولات درست کرنے چاہیے، اور جب واقعتاً ضرورت ہو تو پھر سوچ سمجھ کے تذکرہ کرنا چاہیے. ہر وقت اب نارمل انسانوں کی طرح جہاں ضرورت پڑی آن دھم کے تقاضے شروع کر دیے، ٹھیک طریقہ نہیں ہے. اور پھر اس میں بھی یہ کرو اور یہ کرو، یہ سارے کام، مختلف قسم کی چیزیں، طریقے جو فحاش قسم کے لوگوں سے سن لیے، دیکھ لیے، پڑھ لیے. تب تو اویلیبل ہے ہر ایک کے لیے انٹرنیٹ پہ، تو سب دیکھتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چاہتے ہیں کہ وہی ریپلیکیٹ کریں اپنی زندگیوں میں. ایسے لوگوں کو ابھی سکون نہیں مل سکتا. اللہ سب کو ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے، صبر بھی عطا فرمائے اور حکمت بھی عطا فرمائے. طریقے سے رہیں، ہر چیز اعتدال میں ہو، دونوں ایک دوسرے کی رعایت کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، اپنی ضرورت کو ضرورت سمجھ کے کریں، دیوانگی اور پاگل پنے کی طرح نہیں. اللہ ہم سب پر فضل فرمائے.